علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے تعریف یعنی کہ ڈیفینیشن، کیونکہ کل ہم نے انٹروڈکشن آف جیوگرافی پڑھا تھا۔ آج ہم ڈیفینیشن آف جیوگرافی کو ایکسپلین کریں گے اور اس کو سمجھیں گے اینڈ دا ماڈرن پرسپیکٹیو اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو آ گئی تعریف۔ لفظ جغرافیہ جو ہے اس کے جغرافی جو ہے وہ یونانی اصطلاح ہے، یعنی کہ گریک لینگویج سے لیا گیا ہے۔ یہ یونانی زبان کے دو لفظوں یعنی کہ جیو جس کا مین ہے زمین اور گرافین جس کا مطلب ہے بیان کرنا ہے۔ پس جغرافی کے لغوی معنی ہے زمین کا بیان کرنا یا زمین کا مطالعہ، ڈسکرپشن آف جغرافی یا ڈسکرپشن آف ارتھ اور ایکسپلینیشن آف ارتھ، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو ایکسپریس کرنا۔ لفظ جغرافیہ کی یہ تعریف علم جغرافیہ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ جغرافیہ زمین کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ اس میں قدرتی خدوخال، اس کے فزیکل فیچرز، موسم کی کیفیت یعنی کہ ویدر فورکاسٹنگ یا پھر سیزنل چینجز جو آتے ہیں ان کو کرتے ہیں۔ جوں وقت گزرتا گیا انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی گئی اور اس طرح اس کے مطالعے میں بڑی وسعت پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے انسانی ذہن کسی ایک خاص نقطے پر نہ رہا بلکہ اس کا مطالعہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ مختلف جگہوں پر اس کی ڈفرینٹ قسم کی ایکسپلینیشنز ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں ڈیفینیشنز دی گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھو تو علم جغرافیہ ایک ایسی سائنس ہے جو کرۂ زمین کی سطح کا مطالعہ ہے، یعنی کہ سرفیس آف دا ارتھ کے ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ علم جغرافیہ وہ علم ہے جس میں کرۂ ارض اور اس کے گرد و نواح یعنی کہ زمین کی جو سرفیس آف دا ارتھ ہے وہ اور اس کی سراؤنڈنگز کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ علم جغرافیہ وہ علم ہے جس میں روئے زمین کے خد و خال کا مطالعہ اور ان خد و خال کے دیگر قدرتی مظاہر کو نشوونما پر اثرات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں فیچرز آف دا ارتھ، اس کے فیچرز کے بارے میں اور اس کی نیچرل ہیبیٹیٹ اور نیچرل اس کی جو انفارمیشنز ہے اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تمام تعریفیں صرف اور صرف زمین کے مطالعے کا ظاہر کرتا ہے، حالانکہ انسان جو کہ باعث تخلیق کے کائنات ہے اس کا مکمل طور پر فراموش کیا گیا ہے۔ روئے زمین پر انسان کی حیثیت ثانوی نہیں بلکہ یہ محور کائنات ہے جو سطح زمین پر تبدیلی لانے کا سب سے بڑا موجب بنا ہے۔ لہٰذا اس کو نظر انداز کرنا بہت بڑی ناانصافی تھی، چنانچہ علم جغرافیہ میں انسانی مطالعے کو ترجیح دی گئی، بلکہ ان تمام عناصر یا مظاہر فطرت کا انسان کے ساتھ جو تعلق یا رشتہ ہے اس کو علم جغرافیہ کے مطالعے کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اصل میں اس پورے پیراگراف میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ہے جغرافی جو ہے اس کا انسان کے اوپر کتنا زیادہ وہ ایمفسائز کرتا ہے، اور جو انسان ہے وہ بھی قدرت موسٹ آف دا ٹائم ہم انسان کو کہتے ہیں جی یہ ثانوی کہ سیکنڈری ہیبیٹیٹ ہے، جبکہ ہمیں جب سمجھ آتی ہے، جب اس کو مطالعہ کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی انسان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے، اور انسان سب سے زیادہ امپورٹنس کا
امپورٹنس رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جدید ارا، یعنی جدید ارا مطلب کہ ماڈرن پرسپیکٹیو۔ اگر آپ ادھر بک میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی ماڈرن پرسپیکٹیو کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم دونوں بکس کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری بات اوپر کی گئی ہے، ڈیفینیشن دی گئی ہے، انہوں نے وہاں پہ انگلش کے اندر وہ سارا کچھ اسی پیراگراف کے اندر ایکسپلین کر دیا گیا ہے، اس لیے ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ماڈرنزم میں کس طرح سے ماڈرن پرسپیکٹیو کیا ہے اور کس طرح سے اس ساری چیزوں کو لے کے چلے ہیں، ہم اس کو بھی آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو۔